کنڈے کس دن بنانا چاہیے اور کب فاتحہ دلوانا چاہیے اور کس کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی ہے؟ دیکھو، رجب کے مہینے میں کنڈے بنائے جاتے ہیں. بعض لوگ کنڈے بناتے ہیں اور کنڈے بنانے کے بعد وہ لوگوں کو بلا بلا کے کنڈوں کو کھلاتے ہیں. تو اس میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمیں کس ڈیٹ میں یہ کرنا چاہیے، کس ڈیٹ میں ہم ایصال ثواب کریں، کس ڈیٹ میں ہم نذر کریں، اور کن کے لیے کی جاتی ہے، کن کو یہ ہم نذر کر سکتے ہیں جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، پڑھا ہے، صدقہ کیا ہے یا ایصال ثواب ہمیں کن کو کرنا ہوتا ہے اور کس ڈیٹ میں کرنا ہوتا ہے. دیکھیے، بعض لوگ یہ مشہور تو 22 رجب میں ہے کہ 22 رجب کو یہ کنڈے منائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، ٹکیاں بنائی جاتی ہیں اور تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کے ان کو کھلایا جاتا ہے. تو یہ 22 رجب مشہور ہے، تو 22 رجب کو ہی یہ عمل کیا جاتا ہے. حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جو مسلمان ہیں وہ نذر کرتے ہیں. شیعوں کا تو پتہ نہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہنے والے لوگ ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو نذر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ بھائی امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے نام ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم ان کے لیے پڑھ کے ان کو نذر کرتے ہیں. جو سنیوں کا ذہن اور فکر ہے، میں اس فکر کی بات کر رہا ہوں. شیعوں کا اپنا کیا ہے، وہ لوگ کیوں بناتے ہیں؟ وہ کسی کے وصال کی خوشی منا رہے ہیں یا وہ کسی کی وفات کا دن منا رہے ہیں، وہ جانے، ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے. ہم ان لوگوں کی یہاں پر بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ 22 رجب میں کنڈے بناتے ہیں اور فاتحہ کراتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو فاتحہ کرائی جاتی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کرائی جاتی ہے، اور وہ بہت بڑے امام ہیں، اہل البیت میں ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے لیے کوئی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں بھی ہی کریں. آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، نذر و نیاز کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو جب ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن کریم ہم نے پڑھا یا فاتحہ خوانی کی یا ہم نے اپنے گھر میں کچھ قرآن پڑھا یا ہم نے قرآن خوانی کروائی اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا، تو ہم سے کہا جاتا ہے آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور جب اتنے بڑے امام اہل البیت میں سے جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، جب باری ان کی آتی ہے تو آپ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کوئی ڈیٹ ہو آپ اس میں کر لیں. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 رجب میں کسی کے وصال کا دن ہے، کسی کے وصال کی تاریخ ہے، تو بھیا 21 بھی کسی کی تاریخ ہے، 27 بھی کسی کی تاریخ ہے، 25 بھی کسی کی وصال کی تاریخ ہے. پورے سال کے 365 دنوں میں سے ایک دن بھی کوئی انسان یہ ایسا ثابت نہیں کر سکتا جس میں کسی عظیم انسان کی شہادت یا وفات نہ ہوئی ہو. 1,29,000 صحابہ کرام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ان کی جو وفات ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، 365 دنوں میں سے کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کی شہادت یا وفات ضرور ہے. تو آپ یہ تو بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی وہ کسی کی وفات کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا جو نظریہ اور نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام جعفر صادق کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بلا کراہت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا ضروری حصہ سمجھ کے کرنا یہ چیز غلط ہے. آپ باقی نذر و نیاز جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنی چاہیں کر سکتے ہیں. مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے. اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا. بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں. تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے. اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں. ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام